ارشاد فرمایا آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یا اللہ میرے کانوں کے اندر نور پیدا فرما، وفی سمعی نورا، میرے کانوں کے اندر نور پیدا فرما۔ جب یہ نور آ گیا پھر قرآن کی تلاوت سے نہیں تھکے گا، جب یہ نور آ گیا پھر اللہ کا ذکر سننے سے کبھی بھی یہ کان اکتاہٹ نہیں محسوس کریں گے۔ جب یہ نور کان کے اندر آ گیا پھر بار بار اللہ کا ذکر سننے کو دل کرے گا۔ جب یہ نور کانوں کے اندر آ گیا بار بار قرآن کریم کی تلاوت سننے کو دل کرے گا۔ فرمایا لوگوں، جس کا دل بھی روشن ہو گیا، جس کی آنکھیں بھی روشن ہو گئی، جس کے کان بھی روشن ہو گئے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا کامل بندہ بنا لیا۔ جس کا دل روشن ہو گیا وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اگرچہ اکیلا بیٹھا ہوا گناہ کی طرف نہیں جھکے گا، اسے گناہوں سے ڈر لگے گا، وہ گناہوں کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک قافلہ روانہ ہوا، وہ قافلہ اپنے شہر کے اندر سے نکلا، دوسری جگہ پر جانے لگا، تجارت کے لیے جا رہا ہے، تجارت کی غرض سے روانہ ہوا۔ فرمایا اس قافلے کے اندر عورت بھی موجود ہے، مرد بھی موجود ہیں، بچے اور بوڑھے بھی موجود ہیں، اپنا مال کمانے کے لیے، مال کے اندر اضافہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ایک عورت ایسی جو بڑی خوبصورت ہے، اس مرد کا دل اس عورت کے اوپر آ گیا، اس نے اسے اپنی طرف بلایا۔ عورت کہنے لگی، رات کا وقت ہو تو میرے پاس آ جانا۔ رات کا وقت ہو گیا، اس نوجوان نے موقع تلاش کیا، اس عورت کے قریب آ گیا، کہنے لگا سارے لوگ سو گئے، اس عورت کا ایمان دیکھو، یقیناً دل کے اندر نور پیدا ہو گیا، یقیناً کانوں کے اندر نور پیدا ہو گیا، یقیناً آنکھوں کے اندر نور پیدا ہو گیا، اس کا سارا جسم نور سے منور ہو گیا۔ اس عورت نے کہا رات کا وقت تو پھر آ جانا۔ یہ رات کے وقت میں آ گیا، اس نے عورت کو جگایا، کہنے لگا سارے لوگ سو گئے، آرام کرنے لگ گئے، اب میں اور تو باقی رہ گئے۔ اس عورت نے کہا نہ مجھے لگتا ہے کوئی جاگ رہا ہوگا، کوئی بیدار ہوگا، کوئی ہمیں دیکھ لے گا، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، ہمیں لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں دیکھ کر آؤں گا۔ یہ چکر لگا کر آیا، واپس آ گیا۔ اس نے کہا مجھے اطمینان ہو گیا، مجھے مکمل طور پر اطمینان ہو گیا، میں نے دیکھ لیا۔ میں نے کہا اس کا دل بھی نور سے خالی ہو گیا، اس کی آنکھیں بھی نور سے خالی ہو گئی، اس کے کان بھی نور سے خالی ہو گئے، تبھی تو گناہ کا موقع تلاش کر رہا ہے۔ عورت نے کہا نہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تجھے ایک مرتبہ پھر دیکھنا پڑے گا۔ یہ پھر دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سارے سو گئے، کوئی بیدار نہیں ہوا، سفر کی وجہ سے تھکاوٹ آ گئی، یہ سارے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اس عورت نے کہا چل آ کر بیٹھ جا۔ یہ قریب آ گیا، اس کی آنکھوں میں نور ہے، دل کے اندر نور ہے، کانوں کے اندر نور ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا مجھے بتا یہ سارے سو گئے؟ اس نے کہا ہاں سو گئے۔ فرمایا یہ بتا جس نے ان کو بنایا، جس نے مجھے بنایا، جو مجھے تجھے بنانے والا، جو ساری کائنات کو بنانے والا، جو ساری دنیا کے نظام کو چلانے والا، مجھے بتا کیا وہ بھی سو گیا؟ اس نے جب یہ سنا کہنے لگا اللہ کی قسم اسے نیند نہیں آتی، وہ اونگ سے پاک ہے۔ اس نے جب یہ جملہ کہا اس عورت نے کہا اللہ کی قسم ہے جب وہ نہیں سوتا، جب وہ نیند کے اندر نہیں جاتا، جب اس کے اوپر اونگ تاری نہیں ہوتی، فرمایا ان دنیا والوں کا ڈر کوئی نہیں، ان کا خوف کوئی نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن جسے جواب دینا ہے وہ جاگ رہا ہے۔ فرمایا چھپیں گے کس سے؟ اللہ کی قسم قیامت کے دن مجھے بتا دے تو کیا جواب دے گا، میں کیا جواب دوں گی؟ اس مرد نے جب یہ کلام سنا آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگے، دل کے اندر بھی نور آ گیا، آنکھوں کے اندر بھی نور آ گیا، کانوں کے اندر بھی نور آ گیا۔ اس نے کہا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اسی وقت واپس چلا گیا۔ اس عورت نے کہا رو رو کر اسی وقت توبہ کی، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا۔
سچی بات تو یہ آنکھ کے اندر نور ہی ہمیں کوئی نہ ملا، یہ کانوں کے اندر نور ہی پیدا کوئی نہیں ہوا۔ وہ صحابہ تھے جن کے دل بھی روشن ہو گئے، جن کی آنکھیں بھی روشن ہو گئی، جن کے کان بھی روشن ہو گئے، جنگل کے جانوروں تک نے ان کی اطاعت فرمائی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سفر کرتے ہوئے ایک جنگل کے اندر چلا گیا، وہاں پر پہنچنے کے بعد دیکھا ایک شیر آنے لگا، فرمایا جب میرے قریب آیا میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا